اپنے سارے علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد سائرس واپس اپنے مرکزی شہر پارسا گرد آیا۔ اس کی غیر موجودگی میں بابل سے منگوائے جانے والے کاریگر اور مزدور اس کے لیے محل تعمیر کرتے رہے تھے اور اب صرف محل کی چھتیں ڈالنا رہ گئی تھیں۔ ان حالات میں قوم مات کے بادشاہ آستیاگس کی طرف سے ایک قاصد کرزوش کی طرف آیا۔ قوم مات کو میڈیا بھی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ جب سائرس کو خبر دی گئی کہ مادیوں کے بادشاہ کی طرف سے ایک قاصد اس سے ملنا چاہتا ہے، تب سائرس نے قاصد کو نئے تعمیر ہونے والے قصر ہی میں بلا لیا، جس کی ابھی چھت نہیں پڑی تھی، لیکن اس کے اندر سنگ مرمر کا تخت تیار کر دیا گیا تھا۔ سائرس اسی تخت پر بیٹھا آستیاگس کے قاصد کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ آنے والے قاصد کا نام ابرداد تھا۔ قدیم دور کے آریوں میں یہ طریقہ اور رسم چلی آتی تھی کہ جب کوئی بادشاہ اپنا قاصد دوسرے بادشاہ کے دربار میں بھیجتا تو دستور کے مطابق اس ملک کے لیے تحفے ضرور بھیجے جاتے تھے، مگر آستیاگس کا قاصد ابرداد سائرس کے لیے کچھ بھی نہ لے کر آیا تھا۔ وہ قاصد باریش اور سن رسیدہ شخص تھا۔ اس کے ساتھ 2 باریش اور ڈھلی ہوئی عمر کے محرر اور کاتب بھی تھے، جن کے ذمے آستیاگس نے یہ کام لگایا تھا کہ قاصد ابرداد کی جو گفتگو سائرس کے ساتھ ہی اس کا ایک ایک لفظ سن کر لکھ لیا جائے۔ آنے والے اس قاصد کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، جس کی مٹھ کی شکل طلائی شاہین کی تھی جو اڑنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ آنے والا قاصد، نام جس کا ابرداد تھا، اس نے سائرس کو مخاطب کر کے کہا، میڈیا کے بادشاہ آستیاگس نے تمہیں طلب کیا ہے۔ تمہارے علاوہ اور بہت سے حکمران بھی اس نے طلب کیے ہیں، جو اس کے باگزار اور اس کے ماتحت خیال کیے جاتے ہیں۔ سائرس نے آنے والے ان قاصدوں کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں اب مادیوں کے بادشاہ آستیاگس کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہوں، ایک آزاد حکمران اور بادشاہ ہوں، لہٰذا میں اس کے بلاوے پر اس کے مرکزی شہر ہمدان نہیں جاؤں گا۔ کرزوش کا یہ جواب سن کر میڈیا کی سلطنت کے قاصد واپس چلے گئے اور جا کر آستیاگس کو وہ جواب سنایا جو سائرس نے انہیں دیا تھا۔ امیر آستیاگس ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے اس لشکر کی کمانداری اپنے سپہ سالار ہارپیگ کو دی اور اسے حکم دیا کہ وہ سائرس پر حملہ آور ہو کر اس کے سارے علاقوں کو فتح کر کے اس کے مرکزی شہر پارسا گرد میں داخل ہو جائے۔ دوسری طرف سپہ سالار ہارپیگ اس تقرری پر بے حد خوش تھا۔ وہ تو کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ اسے موقع ملے اور اپنے بادشاہ سے اپنے بیٹے کے قتل کا انتقام لے۔ اب جو اسے لشکر کی کمانداری سونپی گئی اور پارس کی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا، تب اس نے محسوس کیا کہ اپنے بادشاہ سے انتقام لینے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بہرحال کچھ ظاہر کیے بغیر
سپہ سالار ہارپیگ سائرس پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے مرکزی شہر اکبتانہ یعنی ہمدان سے کوچ کر گیا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ سائرس نے حالات کا جائزہ لیے بغیر کارروائی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ ایک دم حرکت میں آیا اور ہارپیگ کے لشکر پر حملہ آور ہوا، حالانکہ ہارپیگ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی حرکت یا کارروائی کی ابتدا نہ ہوئی تھی۔ اپنے لشکر کے ساتھ بڑے طوفانی انداز میں سائرس میڈیا کے سپہ سالار ہارپیگ پر حملہ آور ہوا۔ بڑی بڑی ڈھالیں قطار در قطار، نیزوں کی انیاں، کلہاڑیاں اور تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی تھیں۔ دشمن پر یہ اچانک حملہ کر کے سائرس نے ایک طرح سے غلط قدم اٹھایا تھا، اس لیے کہ ہارپیگ تو اس کے لشکر کے سامنے آ کر خیمہ زن ہو گیا تھا اور اس نے ابھی تک نہ لڑائی کا ارادہ ظاہر کیا تھا اور نہ حملہ آور ہونے کے لیے اس نے کوئی کارروائی کی تھی۔ سائرس اس پر پہلے ہی حملہ آور ہو گیا، لیکن اس حملے کے دوران سائرس بری طرح زخمی ہوا، لہٰذا اس کے لشکری اسے لے کر اپنے پڑاؤ میں واپس چلے گئے۔ اس طرح سائرس کو اپنے دشمنوں کے خلاف کامیابی بھی نہ ہوئی اور وہ بری طرح زخمی بھی ہو گیا۔ بہرحال اپنے پڑاؤ میں جا کر اس نے اپنے زخموں کی مرہم پٹی کرائی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، زخم اس کے ٹھیک ہو گئے۔ دوسری طرف حیرت کی بات یہ تھی کہ ہارپیگ ابھی تک اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس نے نہ جنگ کا ارادہ کیا تھا اور نہ جنگ کرنے کے لیے اس نے سائرس کو کوئی پیغام بھیجا تھا۔ اس ناکامی کے بعد سائرس کو اس کے سالاروں اور سرداروں نے مشورہ دیا کہ سائرس اپنے لشکر اور رعایا سمیت ان وسیع مغربی میدانوں کی طرف چلا جائے جو صحرائے نوورد کرمانی، قبائل کے قلعہ بند شہروں کی پرلی طرف تھے۔ انہوں نے یہ دلیل دی کہ اس کی ایرانی رعایا اپنے گلوں سمیت تیزی سے نقل مکانی کر سکتی ہے اور ان کے یہاں سے نکل جانے کے بعد میڈیا کا سپہ سالار ہارپیگ ان کے مرکزی شہر پارساگرد میں جب داخل ہوگا تو اسے وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ شہر کو آگ لگا کر اسے خاکستر کر سکتا ہے۔ سائرس نے اپنے سرداروں اور سالاروں کے اس مشورے کو رد کر دیا اور انہیں مخاطب کہنے لگا، اگر ہم یہاں سے چلے گئے تو ایک بار پھر خانہ بدوش زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور جس طرح دوسرے خانہ بدوش چراگاہوں یا نامعلوم زرخیز خطوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، اس طرح ہم بھی پھریں گے، مگر سائرس ایسا نہیں چاہتا۔ پھر کئی روز تک اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھ کر وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سوچتا رہا۔ اس دوران حیرت کی بات کہ آستیاگس کا سپہ سالار ہارپیگ بس پڑاؤ کیے رہا اور اپنے پڑاؤ میں پڑا رہا۔ اس نے سائرس اور اس کے لشکر پر حملہ آور ہونے کی کوئی کوشش نہ کی۔ اس دوران ہارپیگ سے نمٹنے کے لیے سائرس کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے اس ترکیب کو اپنے دل میں رکھا۔ اس نے کسی سردار اور کسی سالار پر ظاہر نہ کیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے سالاروں کو حکم دیا
کہ اپنے لشکر کو کسی ایسی جگہ پڑاؤ کرنے دیں جو دشمن کی آنکھ سے اوجھل ہو، اور اس نے یہ بھی حکم دیا کہ چند سوار حفاظتی خندق میں متعین کیے جائیں تاکہ ماد والوں کی طرف سے کسی بھی حملے کا دفاع کیا جا سکے۔ پھر رات کے وقت سائرس نے اپنے لشکر کے بہترین 20 تیغ زنوں کا انتخاب کیا۔ ان میں سے 2 تیغ زنوں کو اپنے خیمے کے دونوں طرف پہرا دینے پر مقرر کیا تاکہ ہر کوئی یہی سمجھے کہ سائرس اپنے خیمے کے اندر موجود ہے۔ باقی 18 کو لے کر وہ ہارپیک کے لشکر کی طرف بڑھا تھا۔ ان 18 آدمیوں کا انتخاب کرنے کے بعد کرزوش نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، اب ہم نے دشمنوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے اور دشمن کے سپہ سالار ہارپیک کو گرفتار کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر ایک بار ہم ہارپیک کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میڈیا والوں کی شکست اور ہماری فتح یقینی ہو جائے گی۔ اپنے ان 18 آدمیوں کو مخاطب کر کے وہ مزید کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم 18 اور 19واں میں ہوں۔ ہم دشمن کے لشکر کی طرف بڑھیں گے، گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے بلکہ پیدل ہی جائیں گے۔ اس نے اپنے لشکریوں کو یہ بھی سمجھایا کہ جب ہم پیدل دشمن کی طرف بڑھیں گے تو دشمن ہمیں کوئی اہمیت نہیں دے گا، اس لیے کہ دشمن حملہ آور گھڑ سواروں ہی کی خاص کر نگرانی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے اپنے لشکریوں کو یہ بھی سمجھایا کہ ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے ہارپیک کے لشکر کی پشت کی طرف سے اس کے پڑاؤ میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ ہر لشکر کے پہرا دینے والوں کی نگاہ عموماً دشمن کے لشکر کی طرف رہتی ہے، پشت کی طرف کوئی غور سے دھیان نہیں دیتا، لہٰذا ہم پشت کی طرف سے ہی دشمن کے پڑاؤ میں داخل ہو جائیں گے۔ اپنے ساتھیوں کو اپنا منصوبہ سمجھاتے ہوئے یوں مزید کہنے لگا، دشمن کے پڑاؤ میں داخل ہونے کے بعد وہ 3-3 4-4 کی ٹولیوں میں میڈیا کے سپہ سالار ہارپیک کے خیمے کی طرف بڑھیں گے، اور ہارپیک کے خیمے کی یہ نشانی ہے کہ اس کے خیمے کے سامنے میڈیا کی سلطنت کا پرچم نصب رہتا ہے۔ کرزوش کے 18 ساتھی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ بھی سمجھایا کہ ہارپیک کے خیمے کے پاس جا کر اچانک خیمے میں داخل ہوا جائے گا، ہارپیک کو گرفتار کر کے اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا جائے گا، ہاتھ پاؤں رسی میں جکڑ دیے جائیں گے، پھر جن جن راستوں سے ہو کر ہم دشمن کے پڑاؤ میں داخل ہوں گے، انہی راستوں سے ہوتے ہوئے واپس اپنے لشکر میں پہنچ جائیں گے اور ہارپیک کو اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ ایک دفعہ ہم میڈیا کے سپہ سالار کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے لشکری جنگ نہیں کریں گے، اس طرح ہماری فتح یقینی ہو جائے گی۔ سائرس کے کہنے پر اس کے لشکریوں نے ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر رکھا اور رینگتے ہوئے دشمن کے پڑاؤ میں گھس گئے۔ سائرس بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت رات گہری ہو چکی تھی۔ جب سائرس کے آدمی
دشمن کے چرمی خیموں تک پہنچے تو وہاں 3-4 ٹکڑیوں میں بٹ کر اس طرح آگے بڑھنے لگے جیسے وہ یوں ہی لشکر میں پھر پھرا رہے ہوں۔ اس طرح وہ آگے بڑھنے لگے۔ ان کے پاس زیادہ تر کلہاڑیاں تھیں اور انہوں نے ان کلہاڑیوں کو زمین سے لگائے لگائے آگے بڑھنا شروع کیا۔ صبح کو پو پھوٹنے سے پہلے جبکہ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، اس سناٹے میں وہ دشمن کے سپہ سالار کے خیمے تک پہنچ گئے، مگر خیمے کے اندر اس وقت روشنی دکھائی دی، اور پھر ہارپیگ کے خیمے کے آگے 6-7 پہرے دار برچھیاں لیے کھڑے نظر آئے۔ منظر کبھی روشن ہو جاتا تھا، کبھی تاریک۔ آخر سائرس کے لشکریوں نے اس کی قیادت میں حلہ بول دیا اور ہارپیگ کے خیمے کے باہر پہرا دینے والوں کو مار گرایا اور جھپٹ کر خیمے کے اندر گھس گئے۔ وہ ایک بہت بڑا خیمہ تھا جسے مختلف حصوں میں بانٹ کر کافی کمرے بنا دیے گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا خیمہ واقعی محل نما اور وسیع تھا اور کئی کمروں میں بٹا ہوا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہارپیگ سو رہا ہوگا، مگر وہ جاگ رہا تھا اور ایک کمرے کے دروازے پر تنہا کھڑا تھا۔ اس کے دائیں بائیں ایک ایک مشعل جل رہی تھی۔ سائرس کے لشکر اسے گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اچانک اور دفعتاً ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ اس بڑے خیمے کے اندر جو جگہ جگہ پردے لگے ہوئے تھے، ان پردوں کے پیچھے سے شمشیر بردار جنگجو نکلے۔ یہ ہارپیگ کے محافظ تھے اور وہ سائرس کے آدمیوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ سائرس کے آدمی ان سے گتھم گتھا ہو گئے، ہتھیاروں سے ہتھیار ٹکرانے لگے، زخمیوں کی چیخیں اور کراہیں فضا میں گونجنے لگیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہارپیگ کے مسلح جوانوں نے سائرس کے آدمیوں پر قابو پا لیا، اور اس کے بعد ہارپیگ زور سے چلایا، بند کرو یہ کارروائی اور کسی کو کچھ نہ کہو۔ اسی دوران سائرس نے دیکھا کہ اسے اور اس کے سارے مسلح جوانوں کو ایک طرح سے ہارپیگ کے محافظوں نے زیر کر کے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ سائرس کے ساتھیوں کو تو ہارپیگ کے مسلح جوان باہر لے گئے۔ ہارپیگ نے سائرس کو ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ سائرس حیران اور پریشان تھا۔ اسے اپنی اس دوسری ناکامی پر بھی بڑا افسوس اور دکھ ہو رہا تھا، اس لیے کہ ایک بار وہ پہلے ہارپیگ پر حملہ آور ہو کر زخمی ہوا تھا، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب دوسری بار تو ناکامی کے ساتھ ساتھ وہ ہارپیگ کے ہاتھوں گرفتار بھی ہو چکا تھا۔ سائرس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس موقع پر وہ کیا کرے۔ اتنے میں ہارپیگ اپنی جگہ سے اٹھا اور مشروب کا ایک پیالہ بھر کر اس نے سائرس کو پیش کیا اور کہنے لگا، پہلے یہ پیو تاکہ تمہارے ہوش ٹھکانے آئیں۔ ہارپیگ کی گفتگو سے سائرس کسی قدر سنبھل گیا۔ اس کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ہارپیگ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ پیالہ اس نے پی لیا۔ ہارپیگ پھر اپنی نشست پر بیٹھ گیا اور سائرس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جس وقت میں اپنے لشکر کے ساتھ تمہارے علاقوں میں داخل ہوا تھا،
مجھے امید تھی کہ تم مجھ سے رابطہ قائم کرو گے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہارپگ رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، سائرس، نہ تم میرے لیے اجنبی تھے، نہ میں تمہارے لیے ناآشنا تھا۔ اس سے قبل تم اکیلے اور اپنے باپ کے ساتھ بھی اکبتانہ آتے جاتے رہے ہو۔ کئی بار میری تم سے ملاقاتیں ہوئیں، آخری بار جب تم ہمدان گئے اور ہمارے بادشاہ آستیاگس نے تمہیں شمال کی ایک مہم پر روانہ کیا اور میرا بیٹا بھی تمہارے ساتھ تھا۔ ظاہر یہی کیا گیا کہ اس مہم کے دوران میرا بیٹا کام آ گیا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا۔ ہمارے بادشاہ آستیاگس نے اپنے کچھ مخصوص آدمیوں کو مقرر کیا جنہوں نے میرے بیٹے کو ہلاک کر دیا اور اس کی تکہ بوٹی کر دی۔ آستیاگس نے ایسا مجھے دکھ اور رنج پہنچانے کے لیے کیا تھا، اس لیے کہ میں نے کچھ امور میں اس کی مخالفت کی تھی۔ میں ایک عرصے سے اس کوشش میں تھا کہ مجھے کوئی موقع ملے تو میں اس آستیاگس سے اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ لوں، لیکن میں اندر ہی اندر کڑھتا رہا، اس لیے کہ مجھے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ جب آستیاگس نے اپنا قاصد تمہاری طرف بھیجا اور تمہیں ہمدان طلب کیا اور تم نے آنے سے انکار کر دیا، تب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور تمہارے خلاف کارروائی کرے گا